बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत सलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। पहली बात तो ये कि ईरान के हवाले से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कशीदगी बढ़ रही है, जो मामला चल रहे हैं, उसके ऊपर आज के इस व्लॉग में तफसील से हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईंट का जवाब जो पत्थर से दिया है, क्या उसके बाद दोनों अतराफ पे जिम्मेदारी का सबूत होना चाहिए या फिर एक एक कदम आगे बढ़ता हुआ इन ममालिक के साथ इनकी जो अवाम है वो भी सफ़र करेंगे। इसके ऊपर ज़रा हम तफसील से बात करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हाफिजाबाद के अंदर मुस्लिम लीग नून के जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, जो कायद हैं, उन्होंने 15 रोज़ बड़ी सियासी किस्म की मसलहत के तहत एक चुप रखी है, मगर आज जो रोज़ा उनका खुला है हाफिजाबाद में जलसे के दौरान, उसमें बिरयानी और पुलाव की जो देगें थी वो पड़ी की पड़ी रह गई हैं। अवाम ने साथ सफ में बैठने से इनकार कर दिया। इसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। और इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी अहम और ताज़ा तरीन इत्तलात मेरे पास हैं। एक तो ये कि पीटीआई जो अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रही है, उसके हवाले से प्लान क्या है, कौन कौन लोग हैं जो इसको पाया तक मिल तक पहुँचाएंगे। और इसके अलावा अडियाला के अंदर से बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की खबर आई है हमारे पास कि इमरान खान साहब किस हालत के अंदर है। इसकी तफसील की तरफ बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अडियाला जेल के अंदर आज बड़ी अहम गवाही थी, और ये गवाही थी इमरान खान साहब के जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे आज़म खान, जो सियाह सफ़ेद के मालिक रहे इमरान खान साहब के दौर के अंदर। तो आज वो और इमरान खान साहब दोनों आमने सामने थे। आज़म खान की गवाही थी, आज़म खान को लाया गया। ये नहीं पूछा गया कि आज़म खान कब कहाँ थे, किस हाल में थे, किसके पास थे, क्यों रोपोश थे। आज जब वो गवाही देने के लिए आए हैं, और इससे पहले याद है आज़म खान ने एक पूरा 164 का बयान है जो इमरान खान साहब के खिलाफ दिया था, जिसको बयान हल्फी कहा जाता है। तो आज आमना सामना हुआ इमरान खान साहब का और आज़म खान का। दोनों ही खान आमने सामने थे। एक खान जो था वो मुतमईन था, दूसरा खान सिर्फ अपनी स्टेटमेंट दे के निकलने के मूड के अंदर था। जब स्टेटमेंट लेने की कोशिश हुई, शुरू किया गया काम कि आज़म खान से सवालात हुए कि वो अपना बयान रिकॉर्ड कराएं साइफर के हवाले से, तो अभी उन्होंने बोलना शुरू किया था कि इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे उन्हें टोक दिया, और टोकने के बाद उन्होंने जज साहब से रिक्वेस्ट की, ये दरख्वास्त की कि आज़म खान की गवाही लें, ज़रूर लें कि ये जो भी बात करना चाह रहे हैं, मगर उससे पहले मेरी दरख्वास्त है कि कुरान पाक जो है उसको सामने लाया जाए और उस पर हाथ रख के आज़म खान का जो है वो बयान रिकॉर्ड कराया जाए, ताकि जो भी ये कहें मेरे दिल को भी तसल्ली हो कि इन्होंने जो कहा सच कहा, चाहे वो ये किसी दबाव के तहत कुछ कर रहे हो, मगर मैं दरमियान में कुरान को लाना चाहता हूँ। तो जज साहब ने इस दरख्वास्त को कबूल कर लिया। कुरान पाक जो है वो आज़म खान के आगे किया गया और उनसे कहा गया कि आप साइफर के हवाले से जो भी स्टेटमेंट अपनी रिकॉर्ड कराना चाह रहे हैं, लाना चाह रहे हैं सामने, उससे पहले कुरान पाक की मुकद्दस किताब है, इसके ऊपर हाथ रख के आप हलफ लेंगे कि आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। आज़म खान ने कुरान पाक के ऊपर हाथ रखा और हलफ लिया। हलफ लेने के बाद उन्होंने ये कहा, उन्होंने याद रहे कोई इल्ज़ाम इमरान खान साहब के ऊपर नहीं लगाया, उन्होंने सिर्फ इतनी बात की। अब जाहिर सी बात है, दरमियान में कुरान, कोई भी कितना भी गुनहगार हो, बड़ा मुजरिम हो, कातिल हो, जब कुरान दरमियान में आता है तो सब थोड़े से हिल जाते हैं। आज़म खान ने जब अपना बयान रिकॉर्ड कराया तो उन्होंने कहा कि मार्च में मेरे पास साइफर आया और साइफर की कॉपी जो है वो इमरान खान साहब को दी गई, और जब तक इमरान खान साहब अपने इक़्तिदार के अंदर है वो कॉपी मुझे वापस नहीं दी गई थी। ये वो सारी एक स्टेटमेंट थी जो आज़म खान ने रिकॉर्ड कराई, और इमरान खान साहब ने इस चीज़ को जो है मुस्तरद कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि मैं आज़म खान के बयान से इत्तेफाक नहीं करता। सिर्फ ये वो बात थी जो गुफ्तगू थी इमरान खान साहब ने की। बाकी सहाफ़ियों से जो चेदा चेदा सी गुफ्तगू थी उन्होंने कर ली, और जिसके ऊपर उन्होंने स्याह सफ़ेद के हवाले से बताया सारी चीज़ें। मगर इमरान खान साहब किस हालत में है ये लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी है। वो बड़े मुतमईन हैं, इत्मीनान के साथ हैं, और उनकी तबीयत में कहीं कोई तेज़ी नहीं आ रही। ये जो खबरें फैलाई जा रही थी कि इमरान खान साहब हौसला हार गए, इमरान खान साहब रो पड़े, इमरान खान साहब जो है टूट पड़े मेंबरान के ऊपर, ये सरासर झूठ था। इमरान खान साहब मुतमईन हैं, सेहतमंद हैं, और खुदा पर एक उनका तवक्कुल है जो कि नज़र आ रहा है। एक आदमी उसे नज़र आ रहा है, मेरी सज़ाए मौत में भी बदल सकती है, मेरी सज़ा ख़त्म भी हो सकती है, कोई भी सूरत हो सकती है, मगर उनका तवक्कुल है। इमरान खान साहब बिल्कुल घबराए हुए नहीं हैं, और जेल से भी उन्होंने यही पैगाम दिया है कि घबराना आपने नहीं है, क्योंकि हर जुल्म का बदला वोट से लेना है हमने, और 8 फरवरी को लेना है। अब पीटीआई जो बड़ा काम करने जा रही है, बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी है कि जी 20 जनवरी से हफ्ते का दिन होगा, हमारी जो है वो बाकायदा तौर पे शुरू हो जाएगी पूरी इलेक्शन कैंपेन।
ہمارے جتنے بھی امیدوار ہیں، جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، وہ حلقوں میں جائیں، پریشان نہ ہو. بڑے لوگوں پہ سختیاں آئیں گی، بڑے لوگوں کو مختلف طریقے سے زیر عتاب لایا جائے گا. کسی کو گھر والوں کے ذریعے لایا جائے گا، کسی کو اٹھا لیا جائے گا، کسی کے ساتھ کچھ کیا جائے گا، کسی کے ساتھ کچھ ہوگا. مگر یہ جو چند دن ہیں، 18-19 دن ہیں، آپ نے حوصلے اور ہمت کے ساتھ گزارنے ہیں. 2 ہفتے، 2-3 ہفتے، اور اس ہمت کے ساتھ آپ لوگوں نے الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہے. 20 جنوری کی تاریخ اناؤنس ہو گئی ہے. مگر یہ جو لوگ اپنی بغلیں بجا رہے تھے اور بڑے باجے بجا رہے تھے، شادیانے بجا رہے تھے کہ شیر افضل مروت جو ہے اب اس کو راستے سے ہٹا دیا ہے، اور بڑے اندر لوگ تھے جو پارٹی کو بکھیرنا چاہتے تھے، وہی شیر افضل مروت اور دیگر معاملات کے اندر تھے کہ کسی طرح سے شیر افضل مروت کو روکا جائے. اب شیر افضل مروت جو آئے ہیں، عمران خان صاحب نے ان کو ہدایت کر دی ہے. جو الیکشن کی سیاسی مہم جو ہے، جو سیاسی مہم جہاں سے روکی تھی مروت صاحب نے، وہ مروت صاحب جو ہے یا وہ ملنگ جو ہے پی ٹی آئی کا، اس کا چمٹا اسی پوائنٹ سے بجے گا. سندھ اور کے پی میں اور پنجاب میں جہاں جہاں الیکشن کمپین کرنے کی ضرورت ہوگی، وہاں پہ مروت صاحب پہنچیں گے. مروت صاحب کو مکمل طور پہ آرڈر انہوں نے جاری کر دیا. اختلافات اپنی جگہ پر، مگر پارٹی کے لیے یہ کام مروت صاحب کو خود عمران خان صاحب نے سونپ دیا. تو میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پی ٹی آئی کو توڑ دیا جائے گا، یا یہ آخری جو گیم یا آخری چال جو پلان سی کی ہے، اس کو بھی ہم ناکام بنا دیں گے اے اور بی کی طرح، فی الحال وہ ہمیں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اب یہ پورا پاکستان کے اندر کھیل جو ہے یہ الیکشن کو لے کر ہے، اور اس الیکشن کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں خاص طور پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس وقت پاکستان اور ایران کے درمیان جو ایک ٹینشن چل رہی ہے، اس ٹینشن کے اوپر بھی ایک اور ٹینشن آن پڑی ہے، اور وہ یہ ٹینشن ہے کہ کیا پاکستان کے اندر الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. بہت بڑے بڑے نامور صحافی جو کہ پاکستان کے استحکام کی بات کرتے رہے، اچانک سے انہیں یاد آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن کے اوپر آرمی کو کھڑا کیا جائے گا یا بارڈر پہ کھڑا کیا جائے گا، یہ ابھی فیصلہ کرنا ہے. اس لیے وہ بڑے بڑے صحافی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی الیکشن جو ہے اس کو ملتوی کر دینا چاہیے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ سیاستدان ہیں وہ بھی اس چیز کے اوپر مصر ہیں کہ الیکشن ملتوی ہونا چاہیے. پہلے سینٹ میں کچھ قراردادیں آئیں، اب فواد چودھری صاحب وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاک فوج سے میں پیار بہت ہے، مگر الیکشن ملتوی ہونا چاہیے. ملک کے حالات ایسے نہیں کہ الیکشن کی طرف جا سکیں. یہ فواد چودھری صاحب کا سمجھ آتا ہے کہ شاید وہ زیر عتاب ہیں، تو انہیں لگ رہا ہے کہ وہ اس طرح سے بچ جائیں گے، یا الیکشن میں، اگلے الیکشن میں، یا جب تک الیکشن ہوگا وہ پارٹیسپیٹ کر لیں گے. یہ ان کا اپنا مفاد انہیں نظر آ رہا ہے. کامران خان صاحب بہت بڑے صحافی ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو الیکشن ہے وہ ملتوی ہو جانا چاہیے. اور میرا نہیں خیال کہ الیکشن کو التوا دینا چاہیے، کیونکہ یہی وہ عدم استحکام ہے جس سے ہماری جنگ جاری ہے، اور اس عدم استحکام سے ہم لوگوں نے لڑنا ہے. یہ عدم استحکام تب ہی ختم ہوگا جب پاکستان کے اندر شفاف الیکشن ہوں گے. اور اگر ہم اب الیکشن کو آگے لے کر چلے گئے تو پھر خدا نخواستہ ماشاء اللہ جو ہے اس کے خطرات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. ایران اور پاکستان کے درمیان جو ٹینشن ہے وہ دونوں اطراف میں ہے. انہوں نے ہماری طرف اینٹ پھینکی، ہم نے اس اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا، اور بھاری بھرکم پتھروں سے دیا. اب ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا دونوں اطراف میں. یہ جو ایک تنقید ہو رہی ہے ہمارے سپہ سالار کے اوپر، جنرل عاصم منیر کے اوپر، یہ غلط ہے. جہاں پہ جو ضرورت تھی انہوں نے اس ضرورت کو پورا کیا ہے، اور پاکستان کے اندر انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو وہ میلی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، اور ایران کے حوالے سے یہ چیز ہمارے سامنے آئی ہے. لیکن اس میں بڑے لوگ ہیں جو اس کو رنگ دے رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایران میں جو وہ بی ایل اے کے لوگ تھے، بلوچستان لبریشن آرمی کے لوگ تھے، جو پاکستان کے اندر جو ہے عدم استحکام پھیلاتے، ان کو ٹارگٹ کیا ہے. مگر کچھ لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران میں بلوچوں کے اوپر حملہ کر دیا گیا ہے. یہ وہ بلوچ نہیں ہے جو امن پسند ہے یا پرامن ہے، یہ وہ بلوچ ہیں جو پاکستان کے اندر غیر ملکی فنڈنگ کے ذریعے سے عدم استحکام پیدا کرتے ہیں، عام شہریوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور پاکستان میں دھماکے کراتے ہیں. یہ وہ بی ایل اے کے لوگ تھے. اور پاکستان آرمی نے ایران کے اندر جو کام کیا یقینی طور پہ بہترین اور درست قدم ہے، کیونکہ ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. مگر میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کے گرد بھی جو ہے وہ گھیرا تنگ کرنا چاہیے، جو یہ ایک تاثر دے رہے ہیں کہ پاکستان نے ایران میں موجود جو بلوچ تھے ان کے اوپر حملہ کر دیا. بلوچ ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارا حصہ ہیں، اور اپنے حصے کو کوئی بھی نہیں کاٹتا. مگر ہاں، جو حصہ تکلیف دے رہا ہو اس حصے کی کچھ چند رگوں
کو کاٹ دیا جاتا ہے، جیسے یہ بلوچستان کے اندر کچھ دہشت گرد پنپتے ہیں غیر ملکی فنڈنگ سے. تو میرا خیال ہے یہ بڑا زبردست کام کیا، مگر اب دونوں طرف سے، ایران اور پاکستان کی طرف سے ذمہ داری کا مظاہرہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس وقت الیکشن کے پروسیس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب ایک آخری چیز، حافظ آباد میں مسلم لیگ نون کا جلسہ تھا اور بڑے لوگ سمجھ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب اس جلسے کے لیے نکلیں گے تو دم مست قلندر ہو جائے گا، کیونکہ میاں صاحب نے ایک مینار پاکستان میں جلسہ کیا تھا، وہ حافظ آباد پہنچے ہیں. مگر حافظ آباد کے اندر جو صورتحال تھی وہ بڑی مضحکہ خیز تھی، بڑے شاید شرمناک تھی، کیونکہ بریانی اور پلاؤ کی دیگوں کی خوشبو بھی اڑائی گئی، مگر لوگ کی ناک پہ وہ خوشبو بھی ناگوار گزری اور لوگ آنے کے لیے تیار نہیں تھے. حافظ آباد کے اندر مسلم لیگ نون کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے، اور اگر سائرہ افضل بانو کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ بڑی تگڑی ہیں حافظ آباد کے اندر، مگر یہ جو طاقت تھی یا تگڑا پن تھا یہ حافظ آباد میں نظر نہیں آیا، لوگ نہیں آئے. نواز شریف صاحب نے بڑی مختصر تقریر کی، حالانکہ جلسہ بھی انہی کے لیے تھا، اور لوگوں کی تعداد ایسے تھا کہ آپ ہاتھ کے پوروں پہ گن سکتے ہیں لوگوں کو کہ کتنے کو لوگ وہاں پر موجود تھے. ایک حصہ تو بسیں بھر بھر کے لایا گیا تھا. اب حافظ آباد کے اندر جو بسیں بھر کے آئی تھی، یہ کلیم سامنے آ رہا ہے، یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ گجرانوالا سے لوگوں کو بسوں میں بھر کے لایا گیا، منڈی بہاؤدین سے لوگوں کو بسوں میں بھر کے لایا گیا، گجرات سے لوگوں کو بسوں میں بھر کے لایا گیا، اور جو آس پاس کے ملکہ اضلاع تھے وہاں تمام جگہوں سے لوگوں کو بسوں میں، ویگنوں میں بھر بھر کے لایا گیا. ایک تو بسوں کے لیے حصہ جلسہ گاہ کا چھوڑ دیا، دوسرا جلسہ گاہ ویسے ہی انہوں نے بند کر دی. جو چھوٹا سا ایک پنڈال بنایا تھا اس میں بھی موجود جو لوگ تھے ان کو ہاتھوں کی انگلیوں کی پوروں پہ گنا جا سکتا تھا. یہ حالات ہے حافظ آباد میں نون لیگ کے جلسے کی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں جو پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹس ہیں وہ ریجیکٹ پہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں، اپیلیں بھی ریجیکٹ ہو رہی ہیں. کے پی میں بھی وہی لوگ ہیں مگر ایکسیپٹ ہو رہی ہیں، لوگوں کو الیکشن کے لیے اہل کیا جا رہا ہے. پنجاب کی گیم ہے ساری، پنجاب فتح کرنا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کے لیے ایک طرف جی عمران خان کا نعرہ لگ گیا ہے کہ پنجاب بھی ہمارا ہے اور کے پی بھی ہمارا ہے، پورا پاکستان ہمارا ہے. نوجوان عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور جو حافظ آباد میں نون لیگ کے ساتھ ہوا ہے، اب یہ دیکھنا ہوگا جو آئندہ آنے والے دنوں میں جلسے نون لیگ کرنے جا رہی ہے ان کا مستقبل کیا ہوگا. مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.